سرگودا کی منتہا زہرا اور کراچی کی کلثوم، آخر یہ معصوم بچیاں کب تک ظلم کا نشانہ بنتی رہے گی؟ سرگودا کے اندر معصوم وہ منتہا زہرا، وہ بچی جو دکان میں جاتی ہے چیز لینے کے لیے اور وہاں پر اسے کنفیوز کر دیا جاتا ہے اور انہیں کڈنیپ کر دیا جاتا ہے۔ صرف وہ بچی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بچیاں وہ اس طرح حالات کا شکار ہو چکی ہے، لیکن یہ بچی ابھی اس وقت میں کہ وہ اس والدین کے لیے غم کا نڈال بن گئی تھی، وہ بچی جو اپنے والدین کے لیے امیدوں کا مرکز تھی، وہ بچی جس کی ماں اس بچی کی گود کے لیے ترس رہی ہے، وہ باپ جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے اس بچی کی زندگی بنانے کے لیے وہ اس فکر میں معاشرے میں صبح نکلتا تھا، شام کو آتا تھا اور شام کو نکلتا تھا تو صبح آتا تھا، کہ وہ بچی بالآخر اس حالات میں ملی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ لیکن وہ بچی تو بچی، لیکن اس صدمے کا شکار ان کے والدین تو ہوئے، لیکن پورے قوم اور معاشرے کے لوگ بھی اس شکار کے اندر اور اس غم کے اندر ان کے ساتھ شریک تھی۔ لیکن صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ابھی تک وہ درد اور وہ زخم دلوں کے اندر اور جسموں کے اندر ابھر رہا تھا کہ کراچی کے قائد آباد اور لانڈی کے علاقے میں کلثوم نامی جو 3 سالہ معصوم بچی ہے، ان کے ساتھ ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے۔ ان کے گھر کے باہر سے جو 3 سالہ معصوم بچی ہے، جو کھیل کود میں جو اپنے آپ کو مصروف رکھی ہوئی تھی، جنہوں نے ابھی دنیا کو سمجھا بھی نہیں تھا، جنہوں نے اچھی طریقے سے معاشرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، کہ اس بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور اس بچی کو ریپ کرنے کے بعد پھر اسے قتل کیا جاتا ہے، اور قتل بھی اس وحشیانہ انداز میں کیا جاتا ہے کہ پھر ان کو آٹے کی بوریوں میں لپیٹ کر اور ڈال کر ان کے گھر کے سامنے اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بالآخر یہ درد ایک بندے کا درد نہیں، یہ ایک قوم کا درد نہیں، بلکہ یہ ملک کا درد ہے۔ یہ معاشرہ صرف اس طرح لاقانونیت پاکستان کے اندر کیوں؟ آپ نے دیکھا کئی ممالک ہے اس دنیا کے اندر، ان ممالک کے اندر اس طرح واقعات تو پیش نہیں آئے۔ اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اگر قتل و غارت ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اگر اغواکاری ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اور اسی طرح چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک سوال اٹھاتا ہے ان اداروں پر، ان لوگوں پر جو اس ملک کے، اس قوم کے اور اس قوم کے لوگوں کے محافظ ہیں۔ آج ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہماری پولیس کہاں ہیں؟ ہماری جو محکمے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آئی روز بچیاں قتل ہو رہی ہیں، بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، اور بچے تو بچے، بوڑھے جوان، ہر قسم کے لوگ فتنوں کا شکار بن چکے ہیں، ظلم کا شکار بن گئے ہیں۔ وہ معصوم بچیاں جنہیں دنیا کی خبر نہیں، وہ معصوم بچیاں جنہیں اپنی آپ کی فکر نہیں، وہ معصوم بچیاں جس پر اللہ کی پکڑ نہیں، وہ معصوم بچیاں جو قوم کے لیے ایک گلدستے نما ہیں، ان معصوم بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار اور ان کے گھرانے آئے روز در بدر پھرتے ہیں، آئے روز وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور ایک ہی ان کا سوال ہوتا ہے اور ایک ہی ان کا نعرہ ہوتا ہے، میرے بچی کا قاتل، میرا بچے کا قاتل کہاں ہے؟ آئے روز اس طرح قتل و غارت ہوتی رہیں گی، اور اس معاشرے کا بگاڑ ہوتا رہے گا، اور معاشرے کی تباہی اور بربادی ہوتی رہے گی، اور ہمارے قانون
اور ادارے ادارے وہ خاموش اور تماشائی دیکھتے رہیں گے۔ صرف یہ افسوس کی بات نہیں ہے بلکہ اس پر بیدار ہونے کا اہم اور ضرورت ہے کہ ہم اس پر بیداری کا اظہار کریں اور ان قوموں کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اور ان معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو اور اپنے اداروں کو، اپنے محکموں کو یہ پیغام دیں کہ آپ لوگ کہاں سوئے ہیں؟ جو ہماری بچیوں کی زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی جو اجڑ رہے ہیں، وہ آئے روز اس طرح قتل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ صرف افسوس کے حد تک آپ ہمارے ہاں درمیان میں شریک ہیں، ہر غم میں آ کر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو صرف افسوس پر تو نہیں ہوتا، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں ملک کے سطح پر اس طرح سزا دینی چاہیے کہ وہ آئندہ کسی ایسی جرت کا وہ اظہار نہ کرے، اور قوم کو یہ پیغام دینا چاہیے اور ان شخص کو اور ان مجرموں کو اس طریقے سے ان کو سزا دی جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ہماری قانون ہے، قانون حرکت میں آنے والا قانون ہے۔ اگر جرم کرو گے تو اس جرم کی پاداش میں تمہیں اس طرح سزا ملے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہمارے ملک کے اندر نہ اسلامی قانون ہے۔ اگر اسلامی قانون نہیں ہے تو پھر کم سے کم اس دل کے اندر کم سے کم اور حد درجے کا اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ بڑے تو بڑے، بزرگ تو بزرگ، لیکن یہ کم سن معصوم بچی جسے نہ دنیا کی خبر نہ کسی اور چیز کی فکر، لیکن پھر بھی اسے قتل کیا جائے، اور قتل بھی تو اس طرح انداز سے کہ اس کو ریپ کر کے اور پھر اسے وحشیانہ انداز میں صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات اس طرح ہوئے اور ہمارے نظروں سے گزرے۔ لیکن یہ پھر اس طرح ایک ہی دن میں، ایک ہی روز، ایک کے پیچھے دوسرا واقعہ ہم دیکھتے رہیں اور ہم خاموش تماشائی بن کر اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ خاموش ہونے کا وقت نہیں، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ چاہے کسی انداز سے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کردار میں اپنا حصہ ملائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے اولاد اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ملک کی، ہماری قوم کی، ہمارے گھروں کی اور ہماری ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔